السلام علیکم عزیز سامعین، پچھلے 2 سبقوں میں ہم نے جانا اور خداوند عیسیٰ المسیح کی خوشخبری کا اشتراک کرنا اور اپنے پڑوسیوں سے اپنے جیسا پیار کرنا سیکھا۔ یہ 2 احکام ہمیں دوسروں سے محبت کرنے اور مدد کرنے میں سرگرم ہونا سکھاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان سبقوں کو سننے کے بعد سے آپ کو خداوند عیسیٰ المسیح کی خوشخبری دوسروں کو سنانے اور دوسروں سے محبت کرنے کے بہت سے مواقع ملے ہوں گے، جیسا کہ خدا نے آپ سے محبت کی ہے۔ جب ہم دوسروں کو خداوند عیسیٰ المسیح کی خوشخبری سناتے ہیں تو ہمیں خداوند عیسیٰ المسیح کے بارے میں 5 خاص باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ وہ واقعی بے مثال ہے۔ وہ کنواری سے پیدا ہوا تھا اور فرشتوں نے اس کی پیدائش کا اعلان کیا۔ کیا خداوند عیسیٰ المسیح کی پیدائش جیسی معجزاتی پیدائش کسی اور کی ہوئی ہے؟ اس نے بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا اور پانی پر بھی چلے۔ کیا خداوند عیسیٰ المسیح جیسا طاقتور معجزہ کسی نے کیا ہے؟ اس نے ہمیں بتایا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ چنانچہ خداوند عیسیٰ المسیح کی خاص اور انتہائی ناقابل یقین معجزاتی پیدائش، جس نے ہمیں خدا تک پہنچانے کا راستہ فراہم کیا۔ تاہم جو خداوند عیسیٰ المسیح کا سب سے اہم کام جو انہوں نے کیا، وہ ہر ایک شخص جو بھی ان پر ایمان رکھتا ہے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کیا۔ انہیں دفن کیا گیا، لیکن خداوند عیسیٰ المسیح اتنے طاقتور ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور پھر جنت چلے گئے۔ قیامت کے دن خداوند عیسیٰ المسیح زندہ اور مردے کا فیصلہ کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے۔ یہ وہ پیغام خداوند عیسیٰ المسیح کے بارے میں ہے جسے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ پچھلے سبق میں ہم نے خداوند عیسیٰ المسیح سے ایک شخص کے بارے میں ایک تمثیل سنی جسے مارا پیٹا گیا اور سڑک پر مردہ حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ چند لوگوں نے اسے دیکھا لیکن مدد نہ کی۔ آخر کار ایک مختلف برادری کا آدمی رکا اور ضرورت مند آدمی کی مدد کی۔ خداوند عیسیٰ المسیح نے اس کہانی کو ہمیں سکھانے کے لیے استعمال کیا کہ ہر کوئی ہمارا پڑوسی ہے اور ہمیں تمام لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ سبق میں ہم نے آپ کو چیلنج کیا کہ دعا کریں اور خدا سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو ایک شخص دکھائے جس سے آپ عملی طور پر اس کی محبت کا اظہار کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ چیلنج پورا کیا ہوگا۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے اور عملی طریقوں سے دوسروں سے محبت کرنے کے اس عمل کو اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنائیں۔ آج ہم عشاء ربانی کے بارے میں ایک حکم سیکھ رہے ہیں۔ بپتسمہ اور عشاء ربانی 2 رسومات ہیں جو خداوند عیسیٰ المسیح نے ہمیں خوشخبری کو بہتر طور پر سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں خوشخبری کو لاگو کرنے کے لیے دی۔ اس کہانی کو پڑھنے سے پہلے مجھے بنی اسرائیل کے ایک تہوار کی وضاحت کرنی ہے جسے عید فطیر کہا جاتا ہے۔ عید فطیر بنی اسرائیل کا سالانہ تہوار تھا۔ جب خدا نے اپنے لوگوں کو نجات دی تو اس نے ہر گھر میں پہلوٹے بیٹے کو مارنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ خدا نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایک بھیڑ کی قربانی دیں اور اس کا خون اپنے گھر کے دروازے پر ڈالیں۔ جب فرشتہ خون سے لت پت گھروں کو دیکھتا تو وہ ان کے اوپر سے گزر جاتا اور وہ گھر بچ جاتے۔ آج کی کہانی میں خداوند عیسیٰ المسیح اور ان کے شاگردوں نے اپنی روایت کے مطابق عید فصح منائی۔ بے خمیری روٹی کی عید آئی جب فصح کے میلے کو قربان کرنا تھا۔ عیسیٰ نے پطرس اور یوحنا کو آگے بھیج کر ہدایت کی، جاؤ ہمارے لیے فصح کا کھانا تیار کرو تاکہ ہم جا کر اسے کھا سکیں۔ انہوں نے پوچھا، ہم اسے کہاں تیار کریں؟ اس نے جواب دیا، جب تم شہر میں داخل ہوگے تو تمہاری ملاقات ایک آدمی سے ہوگی جو پانی کا گھڑا اٹھائے چل رہا ہوگا۔ اس کے پیچھے چل کر اس گھر میں داخل ہو جاؤ جس میں وہ جائے گا۔ وہاں کے مالک سے کہنا، استاد
आपसे पूछते हैं कि वो कमरा कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाऊं। वो तुमको दूसरी मंजिल पर एक बड़ा और सजा हुआ कमरा दिखाएगा, फसह का खाना वहीं तैयार करना। दोनों चले गए तो सब कुछ वैसा ही पाया जैसा ईसा ने उन्हें बताया था। फिर उन्होंने फसह का खाना तैयार किया। मुकर्ररा वक्त पर ईसा अपने शागिर्दों के साथ खाने के लिए बैठ गया। उसने उनसे कहा, मेरी शदीद आरज़ू थी कि दुख उठाने से पहले तुम्हारे साथ मिलकर फसह का ये खाना खाओ, क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ कि उस वक्त तक इस खाने में शरीक नहीं होऊंगा जब तक इसका मकसद अल्लाह की बादशाही में पूरा न हो गया। फिर उसने मय का प्याला लेकर शुक्रगुजारी की, दुआ की और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो। मैं तुमको बताता हूँ कि अब से मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा, क्योंकि अगली दफा इसे अल्लाह की बादशाही आने पर पीऊंगा। फिर उसने रोटी लेकर शुक्रगुजारी की, दुआ की और उसे टुकड़े करके उन्हें दिया। उसने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मुझे याद करने के लिए यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लेकर कहा, मैं का ये प्याला वो नया अहद है जो मेरे खून के जरिए कायम किया जाता है, वो खून जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। अपने शागिर्दों के साथ फसह के खाने के दौरान खुदावन ईसा अल मसीह ने रोटी ली और उसे तोड़कर कहा कि ये मेरा जिस्म है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, और मेरी याद में ऐसा ही किया करो। खाने के बाद उसने एक प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, क्योंकि खुदावन ईसा अल मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था कि मेरी याद में ऐसा ही किया करो। आज हम इस रस्म पर अमल पैरा हैं। हम इसे इशाए रब्बानी कहते हैं। खुदावन ईसा अल मसीह ने बताया कि रोटी उसका जिस्म है जिसकी हमारे लिए कुर्बानी दी गई। उसने कहा कि खून उसका नया अहद है जो हमारे लिए बहाया गया था। लिहाजा इशाए रब्बानी उस बात को याद करने का वक्त है कि खुदावन ईसा अल मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दी थी। सलीब पर उसके जिस्म को कुर्बान किया गया था, सलीब पर उसका खून बहाया गया था। इस तरह से खुदावन ईसा अल मसीह ने हमारे गुनाहों की मुआफ़ी का सामान फराहम किया और हमें खुदा के नज़दीक सही बनाया। तो आइए इस कहानी पर गुफ्तगू करते हैं। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हमें हमेशा 4 सवालात पूछने चाहिए। नंबर 1, इस इक़्तिबास से हम खुदा के बारे में क्या सीखते हैं। नंबर 2, इस इक़्तिबास से हम लोगों के बारे में क्या सीखते हैं। नंबर 3, इस इक़्तिबास से हमें किस गुनाह से बचना चाहिए। नंबर 4, इस इक़्तिबास से हमें क्या करना चाहिए। इन 4 सवालात के ज़रिए खुदा हमें अपने कलाम के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। तो हमारा पहला सवाल है, इस इक़्तिबास से हम खुदा के बारे में क्या सीखते हैं। इस कहानी में हम खुदावन ईसा अल मसीह की ताकत को बहुत वाज़ेह तौर पर देखते हैं। पहली बात, खुदावन ईसा अल मसीह को उस दावत की तैयारी के बारे में मा फौकुल फितरत इल्म था। उसने अपने शागिर्दों से कहा, जब तुम शहर में दाखिल होंगे तो एक आदमी पानी का घड़ा उठाए हुए तुमसे मिलेगा। जिस घर में वो दाखिल होगा उसके पीछे पीछे जाओ और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है कि वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। ऐसा मालूम होता है कि खुदावन ईसा अल मसीह को माफौकुल फितरत इल्म था कि उस कमरे को कैसे तलाश किया जाए और ये तैयारी कैसे की जाए। ये कहानी उनकी अज़मत की एक और तस्वीर है। खुदावन ईसा अल मसीह सब कुछ जानते हैं, उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं थी। दूसरी बात, खुदावन ईसा अल मसीह ने उस वक्त के बारे में बात की जब खुदा की बादशाही पूरी होगी। उसने कहा,
میں نے دکھ اٹھانے سے پہلے آپ کے ساتھ یہ فسا کھانے کی شدید خواہش کی ہے، کیونکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب تک یہ خدا کی بادشاہی میں پوری نہیں ہو جاتی میں اسے دوبارہ نہیں کھاؤں گا۔ خداوند عیسیٰ المسیح جانتے تھے کہ وہ جلد ہی صلیب پر مصلوب کر دیے جائیں گے اور انہیں شاگردوں سے چھین لیا جائے گا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایک دن آنے والا ہے جب اس کی بادشاہی اقتدار میں آئے گی۔ وہ جس دن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ قیامت کا دن ہے، جب خدا کی بادشاہی مکمل طور پر آئے گی۔ اگر ہم خداوند عیسیٰ المسیح کے پیروکار ہیں تو قیامت کے دن کی حقیقت ہمیں بہت سکون دے گی۔ ہمیں صلیب پر ان کی قربانی سے معاف کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم اعتماد کے ساتھ قیامت کا انتظار کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے قیامت کا دن بڑی خوشی کا دن ہوگا۔ خداوند عیسیٰ المسیح اس دنیا کی تمام برائیوں کو نیست و نابود کر دیں گے اور ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ تیسری چیز جو ہم خدا کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند عیسیٰ المسیح کی صلیب پر موت کے ذریعے معافی دینا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے خداوند عیسیٰ المسیح کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنی جان دے دی تاکہ ہم خدا کے ساتھ راست باز بن سکیں۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس اقتباس سے ہم لوگوں کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ اس اقتباس میں ہم لوگوں کے لیے خدا کی محبت دیکھتے ہیں۔ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے خداوند عیسیٰ المسیح کو ہمارے گناہوں کی قربانی کے طور پر دیا۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آئیے اب سیدھے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس اقتباس سے ہمیں کس گناہ سے بچنا چاہیے؟ ہم اس حوالے میں کسی خاص گناہ کے بارے میں نہیں سنتے ہیں، پھر بھی ہمیں اس اقتباس سے خداوند عیسیٰ المسیح کا ہمارے گناہوں کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے۔ انجیل شریف کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اب تک زندہ رہا اس نے خدا کے خلاف کام کیا ہے۔ تورات شریف میں ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اکثر گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے قربانی کے بعد قربانی کرتے رہنا ناممکن ہے۔ اس لیے خدا نے خداوند عیسیٰ المسیح کو کامل قربانی کے لیے بھیجا۔ اس طرح خداوند عیسیٰ المسیح روح کی طاقت سے ایک کنواری سے پیدا ہوئے۔ ان کی روحانی پیدائش کا مطلب ہے کہ وہ بغیر گناہ کے پیدا ہوئے تھے۔ خداوند عیسیٰ المسیح نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس لیے صرف وہی ہمارے گناہوں اور پوری دنیا کے گناہوں کے لیے کامل قربانی ہو سکتا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اس اقتباس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عشاء ربانی کو ایک مثال کے طور پر دکھایا گیا ہے اور اس حوالے سے حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے خداوند عیسیٰ المسیح کے پیروکاروں کو چاہیے کہ وہ عشاء ربانی کی باقاعدگی سے عمل کریں۔ بنیادی سوال جو ہمیں پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا کیسے کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ عشاء ربانی خداوند عیسیٰ المسیح کے پیروکاروں کے اجتماعات میں باقاعدگی سے لیا جاتا ہے، جسے ہم جماعت کہتے ہیں۔ ہمارا دستور ہے کہ یہ جماعتیں ہفتے میں کم از کم ایک بار عموماً گھر میں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک جماعت جمعے کی دوپہر یا اتوار کی صبح کو مل سکتی ہے۔ کچھ جماعتیں کلیسیا کی عمارتوں میں بھی ملتی ہیں۔ جب جماعتیں جمع ہوتی ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں، عبادت کے گیت گاتے ہیں اور بائبل کی تعلیم کرتے ہیں۔ یہ بہت سی جماعتوں کا دستور ہے کہ وہ مہینے میں ایک بار عشاء ربانی کرتے ہیں۔ عشاء ربانی کی جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کو پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور خداوند عیسیٰ المسیح پر ایمان لانا چاہیے اور بپتسمہ لینا چاہیے۔ عشاء ربانی سے پہلے جماعت کو توبہ اور دعا کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے موقع کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ عشاء ربانی کا کھانا ہمیں اپنی زندگیوں کو دوبارہ خداوند عیسیٰ المسیح کی صلیب تک پہنچانے کا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم رحم اور فضل حاصل کر سکیں۔
پھر جماعت کے ایک رہنما روٹی لیں، اسے توڑیں اور ہمیں یاد دلاتے ہوئے کہیں جس رات اس سے خیانت کی گئی اس رات خداوند عیسیٰ المسیح نے شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اس کے بعد بپتسمہ لینے والا ہر شخص روٹی کا ایک ٹکڑا لیتا ہے اور دعا اور جماعت کے ساتھ اسے کھاتے ہیں۔ پھر جماعت کے رہنما جوس کا پیالہ لے اور کہیں۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ پھر وہ پیالہ سبھی کو دیا جاتا ہے اور ہر بپتسمہ یافتہ شخص پیتا ہے۔ آخر میں وہ مل کر دعا کرتے ہیں اور عبادت کے گیت گاتے ہیں۔ اس رسم میں حصہ لینے کے لیے آپ کو پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، خداوند عیسیٰ المسیح پر ایمان لانا چاہیے اور بپتسمہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار خداوند عیسیٰ المسیح کے دوسرے پیروکاروں کے ساتھ جو آپ کے قریب رہتے ہیں جماعت میں جمع ہونا شروع کریں۔ ایک جماعت کے طور پر مہینے میں کم از کم ایک بار عشاء ربانی کو ساتھ لے لیں۔ ہر شخص عشاء ربانی کھانے کے بعد اپنے ایمان میں تازگی محسوس کرتا ہے۔ عشاء ربانی آپ کے لیے خداوند عیسیٰ المسیح کی موت کو یاد کرنے کی علامت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک تصویر ہے جو اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کی جماعت میں آتے ہیں۔ خدا حافظ میرے عزیز سامعین۔